السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، غزہ پر اسرائیل کی بمباری اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مشکلات کی تکلیف دہ خبروں کے دوران بین الاقوامی سطح پر ایک ایسی خبر تازہ ہوا کا جھونکا بن کے سامنے آئی جو بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ الحمدللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و تعصب اور اسلام و فوبیا سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ میں پاکستان کی دوسری قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں اسلام و فوبیا کے تدارک کے لیے خصوصی ایلچی مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد کے حق میں 115 ووٹ پڑے۔ چین، امریکہ اور روس نے بھی حمایت کی۔ مخالفت میں تو کوئی ووٹ نہیں پڑا، البتہ بھارت، اسرائیل سمیت 44 ارکان ووٹنگ کے عمل کے دوران غیر حاضر رہے۔ اس لحاظ سے اسے متفقہ قرارداد کہا جائے گا۔ اس قرارداد کو اسلام و فوبیا کے خلاف جدوجہد کے لیے اقدامات کا عنوان دیا گیا ہے۔ اس قرارداد کا غالب اکثریت کی رائے سے منظور ہونا یقیناً ایک خوشائند بات ہے۔ یہ عرض کرتا چلوں کہ 2022 میں اقوام متحدہ میں پاکستان کی طرف سے پچھلی قرارداد بھی کثرت رائے سے منظور کرتے ہوئے یہ طے کیا گیا تھا کہ ہر سال 15 مارچ کو اسلام و فوبیا سے نمٹنے کے بین الاقوامی دن کے طور پر منایا جائے گا، کیونکہ 2019 میں اسی روز نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد پر حملہ کر کے ایک ٹیررسٹ نے 51 مسلمانوں کو اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ نماز جمعہ ادا کر رہے تھے۔ تو ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے اسلام و فوبیا کے تدارک کے لیے مدینہ ثانی یعنی پاکستان کا قائدانہ کردار۔ ناظرین، فوبیا کا لغوی معنی بے جا خوف اور نفرت ہے۔ اس طرح اسلام یا اسلام و فوبیا کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے بارے میں بلا وجہ خوف اور منفی سوچ رکھنا۔ یہ ایک نظریہ یا سوچ ہے جو سراسر بے بنیاد ڈر اور نفرت پر استوار ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہر معاملے میں امتیاز برتا جانے لگا۔ اسلام و فوبیا اگرچہ ایک جدید اصطلاح ہے مگر اس کی بنیادیں بہت پرانی ہیں۔ سب سے پہلے اس اصطلاح کو فرانسیسی مستشرق ایٹنی ڈائٹ نے 1921 میں استعمال کیا، تاہم 9/11 کے بعد یہ زبان زد عام ہوئی۔ اگر ہم اسلام و فوبیا کی وجہ سے مختلف ممالک میں ظہور پذیر واقعات کا جائزہ لیں تو ان میں ڈنمارک کے اخبار جلین پوسٹ کا گستاخانہ خاکے شائع کرنا زیادہ نمایاں واقعہ ہے، جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ یہ اسلام و فوبیا کی کلاسیکل اگزامپل ہے کہ اس احتجاج کے باوجود سویڈن، فرانس، ناروے، اسپین اور دوسرے ممالک کے اخبارات نے مختلف اوقات میں ان کیریکیچرز کو دوبارہ شائع کیا اور مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بنے۔ اسی طرح 29 نومبر 2009 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے مساجد کے مینار پر پابندی عائد کرنا، 28 جون 2023 میں ایک بدبخت انسان سلوان مومیکا کا سویڈن کے مرکزی شہر اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر پولیس کی اجازت سے احتجاج کے دوران قرآن کے مقدس اوراق پھاڑنا اور انہیں نذر آتش کرنا تھا۔ اسلام و فوبیا یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ صرف یہی نہیں، امریکن اسلام رابطہ کونسل کی رپورٹ کے مطابق 2023 میں مسلمانوں کے خلاف حملوں اور ان کے خلاف تفریقی سلوک کی مجموعی طور پر 8061 شکایتیں درج کی گئیں، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 56% زیادہ تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ صرف اکتوبر سے دسمبر کے درمیان امتیازی حملوں کے دوران 3600 واقعات درج کرائے گئے۔ آج ہم جائزہ لیں گے آخر نام نہاد مہذب دنیا میں ایسے شرپسندانہ واقعات تواتر کے ساتھ کیوں اور کیسے رونما ہو رہے ہیں۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی تو کوئی بھی حمایت نہیں کرتا، تو پھر نیوزی لینڈ میں نماز جمعہ پڑھتے نہتے نمازیوں کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ ایسے کون سے عوامل ہیں جو جانے یا انجانے میں اسلام و فوبیا کو بڑھاوا دینے کا باعث بن رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اس برائی کے سامنے بند باندھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان سب سوالات کا جواب آج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے میں حکومت پاکستان بالخصوص خارجہ پالیسی سے متعلق قیادت کو سلام پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ایک بار پھر دنیا اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے قرارداد منظور کرائی اور پاکستان کی نیک نامی کا باعث بنے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب جناب منیر اکرم صاحب نے اسلام و فوبیا کے تدارک کا جو مسودہ جنرل اسمبلی میں پیش کیا، اس میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ deeply concerned about the prevalence of impunity in some instances and the lack of accountability in some cases in addressing violence against person on the basis of religion, belief in public and private sphere, and steering
the importance of making the necessary efforts to raise awareness to address the spread of hate speech against persons on the basis of religious belief. یعنی مسودے میں پاکستان نے بعض جگہوں پر ایسے شرپسندانہ واقعات کی روک تھام میں احتساب کے عمل اور نفرت انگیز الفاظ یعنی ہیٹ سپیچ کی حوصلہ شکنی کے حوالے سے آگاہی کی کمی کی نشاندہی کی ہے.